السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے پنجاب رینجرز کے سپاہی کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال کے پیپر میں جو MCQs آئے تھے وہ بھی میں نے کلیکٹ کیے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ تو آپ نے اسی پیپر پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تحریری امتحان کی تیاری کر لیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اور وہ رجسٹریشن نمبر آپ کے پاس آلریڈی آپ کے سلپ کے اوپر موجود ہوگا، وہاں سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا نام، بلدیت اور ضلع مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کریں گے اور پھر تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے ہدایات ہوں گی، ہدایت کے بعد سوال نمبر 1، اس میں خالی جگہ پر کریں۔ تو اس میں پچھلے سال کا جو پیپر تھا اس میں سوالات کچھ اس طرح آئے تھے، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کو ڈیش کہتے ہیں، تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ تو زکوٰۃ کے 2 مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ کوٹیشن ہے، ضرب المثل ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ نماز 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے، میرے خیال سے 1 ہجری ہے کہ 2، آئی ایم ناٹ شیور۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب۔ پاکستان افغانستان کی سرحد کی لمبائی، جس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں، 2250 کلومیٹر ہے۔ یہ ہمارا قومی مشروب، تو پاکستان کا جو قومی مشروب ہے وہ گنے کا جوس ہے، نیشنل ڈرنک آف پاکستان۔ اس کے بعد جو کوشچن نمبر 2 ہوگی، اس میں غلط اور درست جواب کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس میں سے جو سوال غلط ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے، کراس کرنا ہے، جو صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ تو ہمارے ملک کا پورا نام پاکستان ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ جنگ جمل مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان لڑی گئی ہے۔ دریائے سندھ کی لمبائی 2200 کلومیٹر ہے، یہ مجھے کلیئر نہیں ہے، میرے خیال سے زیادہ ہی 2900 کلومیٹر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ کے 2 اقسام ہیں، یہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے 2 اقسام ہیں اور زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ پاکستان کا دوسرا آئین 1956 میں بنا، غلط ہے، کیونکہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 ہے، دوسرا آئین 1962 ہے، اور پاکستان کا تیسرا آئین 1973 ہے۔ جو ایک پیپر میں یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان کا موجودہ آئین کون سا ہے، تو وہ 1973 کا آئین ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، 8 ہجری 9 ہجری 8 ہجری ٹھیک ہے۔ میثاق لکھنؤ 1996 میں ہوا، نہیں غلط ہے، 1916 میں ہوا ہے۔ مسلم لیگ آف ڈھاکہ 1907 میں بنی، یس، مسلم لیگ آف ڈھاکہ 1907 میں بنی ہے، اور مسلم لیگ آف ڈھاکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ سید امیر علی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور مسلم لیگ ویسے 1906 میں بنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان ہے۔ جنگ آزادی 1965 میں لڑی گئی، نہیں، یہ جنگ آزادی 1847 جنگ آزادی۔ پاکستان کا چوتھا گورنر سکندر مرزا تھا، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ سکندر مرزا پاکستان کا پہلا صدر بھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پیپر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگلا جو پورشن ہے اس میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ اس کے نیچے آپ کے پاس اس طرح 3 سے 4 جواب موجود ہوں گے، ان میں سے جو درست جواب ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ مسلم لیگ کب بنی؟ مسلم لیگ 1906 میں بنی ہے۔ قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ قائد اعظم نے 14 نکات 1929 میں پیش کیے ہیں، کیونکہ 1928 میں نہرو رپورٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم بنگال 1905 میں ہوا ہے، تو تقسیم بنگال 1905 میں ہوا ہے، تو تنسیخ بنگال کب ہوا ہے یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں تنسیخ بنگال 1911 میں ہوا ہے، جس کو انیلمنٹ آف بنگال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگلش کا پورشن ہوتا ہے جس میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں اور 1-2 ٹینسز ہوتے ہیں۔ باقی انگلش کا پورشن میں درست اور غلط میں بھی انگلش کا پورشن ایڈ ہوتا ہے۔
تو کچھ جو ہوتا ہے کہ ڈیش از دا نیم آف پلیس پرسن آر اے تھنگ، تو نون از دا نیم آف پلیس پرسن آر اے تھنگ. ورڈ وچ شوز این ایکشن، تو وہ لفظ جس میں ایکشن ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ورب ہوتا ہے. اس کا آنسر ورب ہے 2 کا. 3 دا بک از ڈیش دی ٹیبل، دا بک از آن دی ٹیبل. ٹھیک ہے، اس میں آن آئے گا پریپوزیشن. ہی از گوئنگ ٹو اسکول، اسکول جانا، اس کے لیے 2 کا استعمال. ڈیفائن ایڈجیکٹیو، ایڈجیکٹیو وہ ہوتا ہے جو نون اور پرونون کو کوالیفائی کرتا ہے. وچ کوالیفائی نون اور پرونون ایڈجیکٹیو ہے. ایڈورب وچ کوالیفائی ورب، اس کو ایڈورب کہتے ہیں. ٹائم اینڈ ٹائڈس ویٹ فار نن، ایڈیم ہے. ٹائم اینڈ ٹائڈس ویٹ فار نن. اے فرینڈ از نیڈ از اے فرینڈ انڈیڈ، یہ بھی ایک ایڈیم ہے. نالج وچ از بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ کالڈ سائنس. یونائٹ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈ وی فال. پلیز ڈیش دی لائٹس، یہ ٹرن آف دی لائٹس بھی ہوتا ہے. ٹرن آن دی لائٹ بھی ہوتا ہے. پلیز سوئچ آف دی لائٹس. اس کا مجھے کچھ کلیئر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان اسٹڈی معاشرتی علوم سے سوالات لیے جاتے ہیں، اسلامیات سے، اسلامیات کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جس کے قرآن مجید سے آپ کوئی کوشچن تیار کریں. ایک پیپر میں مجھے یاد آیا کہ قرآن مجید کی لمبی سورہ آیت کون سی ہے، تو وہ آیت الکرسی ہے. کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے، سورہ نمل. اور کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وہ سورہ توبہ ہے. اس طرح کے بھی پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ جو پیپر کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ پیپر ہو رہے ہیں، تو ڈیفرنٹ پیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا پیپر اگر یہ ہے تو کل کے پیپر میں سوال دوسرے ہوں گے، پرسوں کے الگ ہوں گے. مکس اپ پیپر ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ والا ایگزیکٹ پیپر ہوگا. نہیں، یہ پیپر اس ٹائم لیا گیا تھا، اس سے اگلے دن کوئی اور پیپر تھا، اس سے اگلے دن کوئی اور پیپر تھا. لیکن جو کوشچنز ہیں نا بالکل اس سے لنک کرتے ہیں. جیسا کہ مثال دیتا ہوں آپ کو، PSL 3 کس نے جیتا ہے، کون سی ونر ٹیم کون سی ہے، تو اسی طرح PSL 4 کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، PSL 5 کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگلے پیپر میں PSL 4 کا پوچھیں گے. اسی طرح اگر پاکستان کا دوسرا آئین 1962 کا ہے تو تیسرا آئین کون سا ہے، پہلا آئین کون سا ہے، وہ اس طرح آپ کو تیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے ایک پیپر آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کے کوئی کیوریز ہیں، کوئی کوشچنس ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں. میں انشاءاللہ اس کا بھی فوراً رپلائی کروں گا. تو یاد رکھیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں میں ان کے آنسرز کوشچنس کا رپلائی فوراً کر دیتا ہوں. ویسے تو میں دوسروں کا بھی رپلائی کر دیتا ہوں جو کمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو سبسکرائبرز ہیں ان کا پہلے رپلائی کرتا ہوں. اس کے علاوہ باقی رینجر سے ریلیٹڈ، ٹیسٹ سے ریلیٹڈ، فزیکل ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا کے میں نے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے. وہ آپ چینل کے پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو گائیڈ ملے گی. اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی تیاری اسی طرح آپ جاری رکھیں. گڈ لک، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.